سب بات کا آغاز میں بلا تاخیر آپ سے کروں گا. کیا آپ فرمائیں گے جو رجوع الی القرآن ہے، خواتین کو کس طرح اس کی طرف آنا بھی چاہیے، ہمیں بھی لانا چاہیے، تاریخی اعتبار سے روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، نقشبندی صاحب، قرآن کریم اس امت کی بنیادی ضرورت ہے. جیسے جسمانی صحت کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی ضرورت کے لیے قرآن ضروری ہے. امت نے ہمیشہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھا ہے، اور اس میدان میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم، تفہیم، تعمیل، تبلیغ اور تنفیذ اور تفسیر کے میدان میں کام کیا ہے. ماشاءاللہ. خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے انہیں چن لیا ہے جن کو ہم نے قرآن کریم کا، قرآن کی تفسیر کا، قرآن کی تعلیم کا، قرآن کی تجوید کا اور قرآن سے متعلقہ جتنے علوم ہیں ان سے وابستہ کیا ہے. وابستگان علوم قرآن، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کائنات میں ہمارے چنے ہوئے لوگ ہیں. واہ سبحان اللہ. اس میدان میں زیادہ تر کام تو مفسرین مرد حضرات نے کیا ہے، لیکن ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین بھی اس میدان میں پیچھے نہیں رہیں. ماشاءاللہ. چنانچہ آپ دیکھیں کہ حدیث کی خدمات میں جہاں 8500 سے زائد محدثات ہیں، یعنی حدیث کی خدمت سر انجام دینے والی ہیں، وہیں 2000 سے زائد ایسی خواتین ہیں جنہوں نے جزوی یا مکمل تفسیر قرآن کریم کی ہے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہوا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں ان سے 2210 احادیث مروی ہیں اور سرمایہ حدیث میں ان کا بہت بڑا کام ہے، بے شک. وہیں تفسیری خدمات میں بھی ان کی خدمات بہت نمایاں ہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اولین جو مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیری میدان میں بعض آراء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے مختلف ہیں اور امت کے ایک طبقے نے ان کو ترجیح دی ہے. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بارے میں رؤیت باری کی ہے. امت کا بھی اس پر ہے ایک رائے ہے یقیناً، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے رؤیت باری میں ان سے مختلف ہے. چنانچہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جو آیات یہ قرآن کریم کی ہیں، ان میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی رؤیت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس آیت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو بطور استدلال کے کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ ہیں، حضرت حفصہ ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ تفسیری خدمات میں یہ سلسلہ تابعات میں بھی جاری رہا ہے. ماشاءاللہ. مثلا حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ، ان کی بہن ہے حضرت حفصہ بنت سیرین، کیا بات ہے. قرآن کریم کی مفسرہ اور اس اعلیٰ درجے کی ماہرہ علوم قرآن کہ جب کسی مسئلے میں حضرت محمد بن سیرین پھنس جاتے تھے یا سوالات لوگ ان سے کرتے اور وہ ایک طرح سے جواب دینے میں آسانی محسوس نہ کرتے، تو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے حفصہ سے پوچھ کے آؤ ان کی کیا رائے ہے. سبحان اللہ. 10 کے قریب ایسی خواتین ہماری امت میں موجود ہیں کہ جنہوں نے پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے. ماشاءاللہ. پورے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، جن میں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر عادل نحوز نے 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، معجم المفارس، معجم المفسرین،
من صدر الاسلام حتی العصر الحاضر، واہ واہ واہ، کہ کیا بات۔ آغاز اسلام سے لے کے آج کے دور تک کون کون سے مفسرین گزرے ہیں قرآن کریم کے، سبحان ان میں ان خواتین کا ذکر کیا ہے، کیا بات۔ جن میں سے ایک مشہور خاتون، بلکہ پہلے پہلے لیجیے آپ کہ ہارون الرشید کی بیٹی ہیں، واہ واہ واہ، ہارون، سوری معاف کیجیے، ہارون الرشید کی اہلیہ ہیں جی جی، اہلیہ۔ جو قرآن کریم کی تفسیر جنہوں نے لکھی، اور اورنگزیب کی بیٹی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور بہت ساری ہیں جن کا تذکرہ جی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بات